آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ بہت سے جھوٹ بولتے ہیں. اس میں سے ایک جھوٹ یہ بھی بولتے ہیں کہ جی حامد میر جو ہے نا اس کا جو باپ ہے وارث میر, اس نے جو 1971 کا آپریشن تھا اس کی مخالفت کی تھی, لہذا اس کا باپ بھی غدار تھا, یہ بھی غدار ہے. مجھے تو فخر ہے کہ میرے والد صاحب نے فیض احمد فیض اور حبیب جالب اور بہت سے دیگر جو آزادی پسند اور جمہوریت پسند لوگ تھے ان کی طرح 1971 کے ملٹری آپریشن کی مخالفت کی تھی. وہ مخالفت کرنے والوں میں صرف شاعر اور ادیب شامل نہیں تھے. پاکستانی فوج کے ایک سینئر افسر تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صاحبزدہ یعقوب علی خان صاحب, جن کو بعد میں جنرل ضیاء الحق نے اپنا وزیر خارجہ بھی بنایا تھا. انہوں نے بھی اس آپریشن کی مخالفت کی تھی. تو لہٰذا اگر 1971 کے فوجی آپریشن کی مخالفت کرنے کے جرم میں آپ وارث میر کو اور فیض احمد فیض کو اور حبیب جالب کو آپ غدار کہتے ہیں, تو پھر صاحبزدہ یعقوب علی خان صاحب کے بارے میں بھی کوئی لقب جو ہے وہ آپ فرما دیں کہ وہ کیا تھے, کیونکہ انہوں نے بھی مخالفت کی تھی. کہ وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر میرے سمیت کچھ دیگر صحافیوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں, کم از کم پہلے آپ ہمارے خلاف کو مقدمہ درج کر لیں, کوئی ہمارے خلاف ثبوت لے آئیں, پھر مطالبہ بھی کر لیں. ویسے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ تو کسی ثبوت کے بغیر بھی ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں, کیونکہ طاقت آپ کے پاس ہے, بندوق آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں یا صرف مطالبات کر رہے ہیں تو مطالبے نہ کریں, دھمکیاں نہ دیں, آئیں اور گرفتار کر لیں. اس لیے کہ میں تو گرفتاری کے لیے تیار ہوں. اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور بڑی پتہ کی بات ہے, میں جنرل پرویز مشرف نہیں ہوں جو گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے بھاگ گیا تھا. جی ہاں, الحمدللہ میں ایک سویلین پاکستانی ہوں, قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا پیروکار ہوں, اور آپ کے جھوٹے الزامات سے ڈرتا نہیں ہوں. پرویز مشرف کی طرف پاکستان سے بھاگوں گا نہیں, یہیں پہ بیٹھا ہوں, آؤ اور مجھے گرفتار کرو. میں اپنے ان تمام ساتھیوں کو ہمت اور حوصلہ دوں گا جن کے خلاف یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. یہ الزامات کو پہلی دفعہ نہیں لگائے جا رہے. تو جو بھی صحافی اس وقت ایک ڈس انفارمیشن کمپین اور دھونس اور دھمکیوں کا نشانہ ہے, انہیں بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. یہ بات بھی درست ہے کہ صحافیوں کی صفوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف ففتھ کالمسٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن گھبرائیں نہیں, اس لیے کہ پاکستانی عوام کی اکثریت آپ کے ساتھ ہے, اور پاکستانی عوام کی اکثریت ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. پوری کوشش کی گئی کہ میں پاکستان سے بھاگ جاؤں, میں پاکستان سے چلا جاؤں, میں پاکستان سے نہیں گیا, اس لیے کہ پاکستان کے لوگ ہمیشہ مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو کھڑے رہنا چاہیے. دوسری بات, آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ آپ پر الزامات لگا رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں اور الزامات کی نوعیت کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کل رات کو مجھے میرے ایک دوست نے ایک کلپ بھیجا. ایک عورت ہے اور وہ عورت جو ہے وہ بڑی پاکستان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے مورل ویلیوز کے نام پہ جھوٹ بول رہی ہے. اب ذرا دیکھیں کہ وہ عورت جو ہے وہ کیا جھوٹ بول رہی ہے اور کس انداز سے بول رہی ہے. ان کو یقین کیجئے کہ جب تک کہ انہوں نے احسان اللہ کا انٹرویو نہیں کیا تھا, یا پھر جب تک انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا ایک واٹ واز ہز نیم, کون وہ انڈین تھا جو کہ خود کو اجمل قصاب, جس کو نواز شریف صاحب اور حامد میر یہ دونوں تلے ہوئے تھے پاکستانی ثابت کرنے پر, جس کو بعد ازاں انڈین میڈیا اور انڈین ایجنسیز نے بھی ہندوستانی قرار دیا. آپ نے دیکھا کہ یہ عورت کتنی بے شرمی سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ احسان اللہ احسان کا انٹرویو کیا تھا حامد میر نے. نہ میں کبھی زندگی میں احسان اللہ احسان کو ملا, نہ کبھی میں نے اس کا انٹرویو کیا, بلکہ احسان اللہ احسان نے تو میری گاڑی کے نیچے جو بم لگانے کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری بی بی سی پر اس نے قبول کی تھی. تو میں اس کا انٹرویو کیسے کر سکتا ہوں. اور یہ عورت جو ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ احسان اللہ احسان کا انٹرویو جو ہے وہ سرکاری ایجنسیز کی حراست میں ہوا تھا, اور جس کسی نے بھی یہ انٹرویو کیا تو ظاہری بات ہے اس کو ایکسیس دی گئی تھی نا, تو ان کا بھی تو نام لینا, جرت پیدا کریں, ان کا بھی نام لینا جنہوں نے یہ انٹرویو کروایا تھا. صرف حامد میر اور کچھ دیگر صحافی جو ہیں ان کو گالیاں دینا, ان پر الزامات لگانا بڑا آسان ہے. سچ بولنا بہت مشکل ہے, جھوٹ بولنا بہت آسان ہے, جو کہ آپ بول رہے ہیں, بڑی بے شرمی کے ساتھ بول رہے ہیں.
کہتے ہیں جی اجمل قصاب کو پاکستانی ثابت کیا حامد میر نے. اور بھی کچھ لوگ ہیں جو بہت بے شرمی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں حامد میر نے اجمل قصاب کے گھر کے سامنے جا کے پروگرام کیا تھا. او بھائی حامد میر تو کبھی اجمل قصاب کے گاؤں تک میں نہیں گیا. اجمل قصاب کے گاؤں میں پروگرام کیا کر رہا ہے؟ میں تو وہاں پہ گاؤں میں گیا ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ گاؤں کہاں پہ ہے. تو آپ کی جو دشمنی ہے نا وہ صرف اور صرف بے بنیاد الزامات کی بنیاد پر ہے, اور اس میں آپ پاکستان کا بھلا نہیں کر رہے, آپ پاکستان کا بہت نقصان کر رہے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کی خدمت جھوٹ بول کے نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس اپنے جھوٹے الزامات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ تمام جھوٹے الزام لگانے والے جو لوگ ہیں ان کو میں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت عدالت میں لے جا سکتا ہوں, اور ان میں سے کچھ کو میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اور ان کو میں لے کے بھی جاؤں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ہم پر کچھ جھوٹے مقدمات ضرور بنائیں گے. ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں بھی کسی ناکے پہ روک کے ہماری بھی گاڑی میں کوئی منشیات رکھ دیں. تو اس سے پہلے کہ یہ کریں ہمیں ان کے خلاف کارروائی ضرور کرنی چاہیے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا اور ہم نے بھی ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لیے ان کے خلاف کارروائی کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کالعدم جماعت الدعویٰ کے امیر ہیں حافظ سعید صاحب, ان کے خلاف پاکستان کی حکومت کیوں کارروائی کر رہی ہے؟ ابھی کچھ اور مقدمات بھی ان کے خلاف بنائے گئے ہیں, اور یہ وہی حافظ سعید صاحب ہیں جن کی جماعت نے 2014 میں جب مجھ پر حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے بجائے میرے ساتھ ہمدردی کریں انہوں نے میرے خلاف مظاہرے کیے تھے. تو اس وقت ان کو استعمال کیا گیا تھا, آج ان کے خلاف مقدمات قائم ہو رہے ہیں. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے بعد میں ان کو ابینڈن کر دیا جاتا ہے, بعد میں ان کے خلاف مقدمے بنائے جاتے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.